چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج مولوی صاحبان بار بار ہمیں ناموں سے رسالت کی بات کر رہے ہیں، حفاظت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، عزت مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ شاید آج مولوی صاحبان کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی، قطعاً نہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب ذوالجلال اس دین کا محافظ ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ مگر عزیزوں، میں آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تو خوش نصیبوں میں نام شمار ہوگا، صدیقین میں نام شمار ہوگا، اور آپ کا شمار شہداء اور صالحین میں کیا جائے گا۔ میں چند وہ باتیں پیش کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عزت کس کو سمجھتے تھے؟ آج ہم نے عزت کس کو سمجھا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ٹوپی داڑھی اور ہمارے کپڑوں سے ہماری عزت ہے، ہماری دکان سے ہماری عزت ہے، ہمارے بنگلے سے ہماری عزت ہے، میرے بچوں سے میری عزت ہے۔ عزت کو تم نے ہزار جگہ پر بانٹ کر کے رکھا ہے، اس میں کبھی نہ کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری دعوتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ابھی کی بات، آج کی بات ہے، کوئی صاحب کہہ رہے کہ میں ہر سال 11 بکرے کاٹتا ہوں، ایک بھی کم نہ ہو، اس لیے کہ میری عزت پوری انہی بکروں سے ہے۔ یہ 11ویں سے ہی ہماری عزت ہے۔ نہ جانے کتنی جگہ تم نے تلاش کر رکھی، عزت اس سے ہے، عزت اس سے ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں آپ کی عزت کس بات پر ہے؟ آپ بہت جوش والے ہیں، آپ جلال والے ہیں، آپ طاقت والے ہیں، رعب و دبدبہ ہے آپ پر، اس لیے پورے لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں بیان فرماتے ہیں جب وہ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد اپنے خادم کے ساتھ نکلے، بیت المقدس عیسائیوں سے جب آزاد کرایا گیا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے فلسطین کے۔ آپ نے خط لکھا سیدنا عمر فاروق کو، امیر المومنین آپ چلے آئیں، بیت المقدس میں نماز کی ابتدا آپ کی امامت سے ہوگی، آپ امامت فرمائیں گے۔ مدینے سے نکلے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے اپنے خادم کو لے کر، ساتھ میں ایک خچر ہے، ایک گھوڑا ہے، اور کس طرح دونوں لوگ بانٹ لیے ہیں۔ 1 کلومیٹر حضرت عمر فاروق بیٹھیں گے، 1 کلومیٹر ان کا غلام بیٹھیں گے، آپ وکیل پکڑ کر کے چلیں گے۔ اس طرح سفر طے ہوتا رہا۔ کس کا سفر؟ اس امیر المومنین کا سفر جن کی 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت تھی۔ 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت۔ مصر آپ کے اندر میں تھا، شام آپ کے اندر میں تھا، یمن آپ کے اندر میں تھا، عراق آپ کے اندر میں تھا، اب فلسطین بھی آپ کے اندر میں، عرب آپ کے اندر میں، اتنے ممالک کا ایک تنہا بادشاہ، اور غلام کو بٹھا کر گھوڑے کی رسی پکڑ کر چل رہا ہوں۔ جب بیت المقدس پہنچنے کا وقت آیا، اتفاق ایسا تھا کہ غلام کے بیٹھنے کی باری تھی، آپ کی رسی پکڑنے کی باری تھی۔ وہاں پر موجود عیسائی سب دوڑے دوڑے غلام کی عزت کے لیے آئے کہ امیر المومنین آ گئے، امیر المومنین آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا وہ امیر المومنین نہیں ہے، جو رسی پکڑ کر جا رہے وہ ہے امیر المومنین۔ اس دن نہ جانے کتنے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا کہ یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ ساروں کے ساتھ برابر کا سلوک۔ اب مجھے جو بتانا ہے، لوگوں میں سے کسی نے امیر المومنین زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور پہلی مرتبہ ہے جب حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتانا شروع فرماتے ہیں۔ اے لوگوں، آج جتنی بڑی ہماری حکومت ہے، 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر فاروق کا رعب چلتا ہے۔ قیصر اور کسریٰ کانپتے ہیں، ان کے رعب و دبدبے سے پورے سلطنتیں تھرا رہی ہیں۔ یورپ کانپ رہا تھا اور کلیسائیں سب منجمد ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا وہ جلال تھا، کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں، جب میں چھوٹا تھا میرے باپ خطاب بہت ساری بکریوں کے مالک تھے، تو میرے باپ مجھے 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، عمر جا یہ 2 بکریوں کو چرا لا۔ میں 2 بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا، ایک ادھر بھاگتی تھی، اس کو پکڑنے جاؤں تو دوسری ادھر بھاگتی تھی، تو میں 2 بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا، تو میرے باپ خطاب مجھے بہت تیز مارتے تھے، بہت مارتے تھے۔
باپ نے کبھی کبھار مجھے لکڑی سے اتنا مارا کہ زخم کے نشان بن گیا. میں بہت مار کھاتا تھا. کس لیے؟ 2 بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا اور مار کھاتا ہی رہا. لیکن جب جوان ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نے سر رکھا. اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج عمر اگر 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر کروڑوں لوگوں پر تنہا حکومت کر رہا ہے اور کسی کا بھی حساب کتاب حال برابر بھی خراب نہیں ہوتا، تو یہ عمر کا اپنا جلال یا عمر کا اپنا علم نہیں ہے، بلکہ عمر کے پاس جو کچھ بھی عزت ہے وہ رسول اللہ کی برکت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. وہ تو عزت رسول اللہ کے نام میں تلاش کر رہے ہیں اور آج ہم اپنی دکانوں میں تلاش کر رہے ہیں. میری دکان چمکتی رہے اور میری عزت بڑھتی رہے. یہ ساری چیزیں واحدات سے مسلمانوں. تمہاری عزت قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ عزت ان مومنین کو عطا کرے گا جنہوں نے اپنی جان رسول اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا وعدہ کیا، جو اپنا سب کچھ بارگاہ رسول میں قربان کرنے کا وعدہ کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہے. وہ صحابہ تھے جو اپنی زندگی کا کل مقصد رسول اللہ کی ذات کو